پیپلز پارٹی کے رہنما کی گفتگو آپ نے سنی. خبر آپ کو دے کہ افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے ہیں. افغانستان دہشت گرد نے پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق اعتراف کر لیا ہے. گرفتار دہشت گرد حبیب اللہ نے بتایا پشین میں حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی. حملے کے لیے ہمارے 2 لوگوں کو راکٹ، گرینیڈ اور اسلحہ فراہم کیا گیا. افغانستان کے بارڈر تک افغان طالبان نے مکمل مدد فراہم کی. پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے مقابلے میں ہمارے 2 ساتھی مارے گئے، اس میں بھی زخمی ہوا. گرفتاری کے بعد احساس ہوا ہمیں حملے کے لیے ورگلایا گیا ہے، جو بڑی غلطی تھی. افغان طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، بلوچ دہشت گرد تنظیمیں سر فہرست ہیں. پاکستان میں جاری دہشت گردی میں کالعدم ٹی ٹی پی افغان دہشت گردوں کا مرکزی کردار رہا ہے. زمانم عجیب لاده شبکان خالد د پلان می خان آمد افغانستان د بولدخت ولسوالی ما برا د شمول کاس برا باسو برا پرسیم خادار روان کو ولدا تشکیل با پاکستان دی پاکستان کی بجان کی توفاق شن نفر د یوس راکټو د دوس راکټانو د یوس سکیلو د نور توفاقان پرسیم خادار تا پرزه د افغانستان طالبان امارت والا نه جانان می دلته وتاق دغه وتاق ولاو اسم خدای پر غلا وسمه ورځم کتیر په غری کې بلش فهم سوا او حالت تبيت شوړ چې اسغزيت وبابوي اخپور د کور قیمت به مش پاوکه سره مش پښ مله ته وکړه بارخون و سنزل کې مې اول شپه کو تیار را چاپراله. اسی پر بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حارث صاحب، افغانستان کی زمین ہمیشہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث رہی ہے اور اب افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے مزید ثبوت بھی منظر عام پر آ گئے ہیں اور ایک دہشت گرد نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے. سر کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت کلیئر ہے، بڑے اچھے سے معلوم کہ افغان طالبان سہولت کاری کر رہے ہیں، اپنے لوگ بھی بھیج رہے ہیں ساتھ ٹی ٹی پی کے، اور اس کے بعد بی ایل اے، بی ایل ایف، بی این اے، داعش سب کو سہولت کاری کرتے ہیں. اور ابھی یہ کیونکہ مجھے یقین تھا جب یہ زخمی پکڑا گیا تھا 3 دن پہلے، تو مجھے یہی تھا کہ اس سے بہت ویلیوبل انفارمیشن ملے گی. اس نے وہی بات بتائی ہے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کی پشت پناہی حاصل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. حکومت پاکستان کو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ افغان طالبان انٹرم گورنمنٹ سے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں بات کریں کہ آپ ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ نے دوہا ایگریمنٹ میں کمٹمنٹ کی تھی، لیکن آپ نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کو سہولت کاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد ان کو واضح ثبوت فراہم کیے جائیں اور پھر ان کو بتا دیجیے کہ دس از دا لاسٹ ٹائم وی آر الاؤنگ یو اینڈ وی آر ٹاکنگ ٹو یو. اس کے بعد ہم سے کوئی دوسری زبان میں بات کریں گے، اور وہ ہے کہ ان کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کریں. ان کو جو ہم یہاں سے گندم، چینی، فرٹیلائزر اور افغان ٹرانسپورٹ سے چلے ہم ان کو آفیشلی بھیجتے، لیکن باقی چیزیں ہمیں بند کرنی چاہیے. یہ نہایت ہی تھینکلیس لوگ ہیں، ان سے کسی قسم کی اب ہمیں رواداری نہیں رکھنی چاہیے. ہم بھی انڈرسٹینڈ کہ پشتون دونوں طرف ہیں، افغان پشتون، افغانی فورن نیشنل اور پاکستان میں پشتون ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں. ہمارے فوجی سویلین شہید کر رہے ہیں، سول فورسز کو شہید کر رہے ہیں. اس لیے جو بھی یہ لوگ پاکستان میں ہمارے ہمارے خلاف دہشت کر رہے ہیں، یہ کسی قسم کی نرمی کے مستحق نہیں ہے، اور ہمیں اب بہت سخت ان کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو آپ ایکشن کی بات کر رہے ہیں حارث صاحب. پاکستان نے کئی بار رابطہ بھی کیا، ثبوت بھی پیش کیے کس طرح اس زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اگر پھر بھی نہیں روکا جاتا، ایکشن نہیں لیا جاتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اگر یہ پھر بھی، اور اس کے بعد ہمارے پاس جن کے 15 لاکھ سے 20 لاکھ افغانی یہاں پر امیگرینٹس ہیں جو تذکرے وطن بھاگ چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو واپس بھیجا جائے. جب یہ جائیں گے اور ان کو اکنامیکلی ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، پھر ریئلائز کریں گے کہ پاکستان کتنی بڑی مہمان نواز قوم ہے اور یہ کتنے تھینکلیس لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ان کی جو کانسلٹیشن ہے افغانستان بارڈر کے ساتھ، ہم سرجیکل اسٹرائک کرنی چاہیے. کولیٹرل ڈیمیج نہیں کریں. ہم افغانستان کی بہت سوورنٹی کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، افغان طالبان کو ہم بھائی سمجھتے ہیں، لیکن دیر از اے لمٹ. اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.